قرآن کو محفوظ کیا. اور پھر حضرات آپ توجہ فرمائیں تو میں یہ بات عرض کروں قرآن کی برکت ہے. آج کیونکہ شادی کا یہ موقع بھی ہے، اس حوالے سے دو باتیں میں ضروری عرض کروں گا. خاص طور پر جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اصل میں والدین ایک فریضے کی ادائیگی کرے، ایک فرض جو اپنے سروں پر تھا وہ اس کو ادا کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور یہ اسلام میں جس نے بیٹی کے سر پہ تقدس کی چادر رکھی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. آج ہم مغرب کی صورتحال دیکھتے ہیں تو وہاں کانوں کو بندہ ہاتھ لگاتا ہے، کیا حیا باقی ہے اور کیا بے حیائی ہے وہاں. لیکن یہاں اسلام نے نکاح کا طریقہ بتایا. بیٹی کا جب کوئی باپ یا ماں نکاح کرتے ہیں تو اصل میں وہ فرض کی ادائیگی ہوتی ہے جو ان کے کندھوں پر ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی اس فرمان کا وہ مصداق بنتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں. دو بیٹیاں حسر نہیں ہے، یہ دو ہی ہوں تو پھر یہ اجر ملے گا. مراد یہ ہے کہ جس کی بیٹیاں ہوں وہ ان کی تربیت کرے، تعلیم دلوائے، ان کی پرورش کرے، دل میں بوجھ محسوس نہ کرے، بیٹیوں کو بوجھ محسوس نہ کرے. نبی علیہ السلام کی بھی 4 شہزادیاں تھیں جی، اور ایک سے بڑھ کر ایک مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شہزادیوں کو عطا فرمایا. تو نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کہ جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے، تعلیم دلوائے، پرورش کرے، بوجھ محسوس نہ کرے، اور پھر جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے، تو وہ بیٹیوں کا باپ اور میں کل قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں. یعنی جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اس طرح بیٹیوں کا باپ جس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، تربیت کی، جب وہ شادی کے قابل ہو گئی، ان کی شادی کر دی، تو فرمایا وہ بیٹی کا باپ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں، یعنی جس طرح 2 انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی انگلی نہیں، بیٹی کے باپ اور میرے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا. اللہ ایسا قرب بیٹی کے باپ کو میرا عطا فرمائے گا. توجہ ہے. پھر ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو اس شادی کے اوپر ہم ایسی رسومات میں چلے جاتے ہیں جو رسومات غیر شرعی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی گھر بسا نہیں، گھر بسا نہیں ہے. لیکن شادی کے اندر بنیادی چیز ہے نکاح، اور نکاح کو ہم اتنا بڑا بوجھ سمجھتے ہیں کہ 10 دفعہ مولوی صاحب سے کہتے ہیں جلدی کرو جی، جلدی کرو تاکہ ہم اپنا کام شروع کریں. پھر توجہ فرما رہے ہیں، ناراض نہیں ہو رہے. اس کے بعد آگے پھر جو مخلوط سسٹم ہوتا ہے جو چلتا ہے وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ بڑی اچھی سوچ کہ بیٹی کی شادی کے موقع پر اس محفل کو منعقد کیا گیا. اللہ اس کے رسول اور کتاب مقدس کے ذکر کی برکتوں سے ایک برکت کا سامان اکٹھا کیا گیا. ورنہ اس موقع پر اگر کوئی بندہ میلاد کی محفل سجائے، کوئی ختم رکھ لے، کوئی قرآن خوانی رکھے، تو سب سے بڑا ذہن میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. خوشی کا موقع ہے تو کوئی ڈھولک وغیرہ نہیں ہوئی تو یہ کیا محفل رکھ لی ہے، یہ کون سا موقع ہے، لوگ کیا کہیں گے. اس کا ایک جواب میں حدیث سے آپ فرض کر رہا ہوں کہ یہ بات بحیثیت مومن کبھی بھی ہمیں نہیں سوچنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت حذیفہ بن الجمان حضور کے صحابی ہیں. آپ کسی مارکے کے بعد، جنگ کے بعد کھانا کھا رہے تھے تو روٹی کے ٹکڑے دسترخوان پر گر گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جو روٹی کے ذرات دسترخوان پر ہوں، صاف ہوں، تو انہیں اٹھا کر کھا لینا چاہیے. یہ حضور کی سنت ہے. تو حضرت حذیفہ بن الجمان نے جب وہ روٹی کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور ان کو کھانے لگے، آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ سامنے کچھ اجمی، یعنی غیر عربی لوگ ہیں، عرب نہیں ہیں، اجمی لوگ ہیں، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ مسلمان بڑے دقیانوس ہیں، یہ دسترخوان سے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھاتے ہیں. تو آپ اس طرح کریں کہ اس وقت آپ چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں. ورنہ وہی بات کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان دسترخوان سے روٹی کے ذرے اٹھا کر کھاتے ہیں. توجہ فرمائیں گے آپ. حضرت حذیفہ بن الجمان نے فرمایا یہ احمق جو مرضی کہتے رہیں، ان احمقوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. تو چند بیوقوفوں کے لیے میں اپنے سرکار کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟
जब नबी अलैहिस्सलाम का तरीका यह है कि रोटी के ज़र्रात दस्तरख्वान से उठाकर खाए जाते हैं, तो लिहाजा इसलिए इन बेवकूफों की वजह से कि ये बातें करेंगे मैं अपना तरीका नहीं छोड़ सकता, तो सलाम पेश करता हूँ ऐसी सोच पर कि जो शादी के मौके पर ऐसी महफिल का इनेकाद करते हैं ताकि उसूल बरकत हो, बरकत का सामान इकट्ठा किया जाए। वरना क्या होता है हज़रात, यही होता है कि लोग क्या कहेंगे, और जब गैर शरई रसूमात की बुनियाद पर वो निकाह होता है, शादी होती है, तो फिर